سامنے عرض کیے دیتا ہوں. آپ مدرسے سے فراغت حاصل کر رہے ہیں یا مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلبہ ہیں یا ہم اساتذہ کہلاتے ہیں؟ حقیقتاً تو ہم بھی طلبہ ہی ہیں، روز پڑھتے ہیں اور روز پڑھاتے ہیں. ہم بھی اپنا سبق جو ہے وہ طلبہ کو سناتے ہیں، طلبہ یاد کرتے ہیں، وہ اپنا سبق ہمیں سناتے ہیں. یہ اساتذہ کرام پرانے تجربے کار بیٹھے ہوئے ہیں، مدت دراز ہو گئی پڑھاتے پڑھاتے، مگر آج بھی ہم جب درسگاہ میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے. اپنا سبق یاد کر کے مطالعہ کر کے اور طلبہ کو جا کے سنا دیتے ہیں. طلبہ یاد کر کے اگلے دن ہمیں سنا دیتے ہیں. تو طالب علم تو ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ طالب علم ہونا اور اسی طرح یہ دین کی لائن، چاہے مدرسے کی لائن ہو اور چاہے خانقاہ اور تزکیہ نفس کی لائن ہو، دونوں میں سب سے زیادہ معاملہ ہے مکروہات اور محرمات کو چھوڑتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا جن کو ہم آداب کے دائرے میں داخل کرتے ہیں. درسگاہ کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے. اور جب آدمی آداب پر اور مستحبات پر اتر آتا ہے تو فرائض اور مأمورات کا درجہ اس کے اوپر ہی رہتا ہے. اس کو بہرحال اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. عجیب و غریب کیفیت اور عجیب و غریب صفت اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہے. دو چیزیں طالب علم کی طلب علم کے نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہیں. ایک اس کی قابلیت ہے اور ایک اس کی مقبولیت ہے. دونوں چیزوں کا ہم نے تجربہ کیا ہے، قرآن و حدیث میں مطالعہ کیا اور پھر اپنے مشاہدات. وہ تمام کا نتیجہ یہ ہے کہ طالب علم انتہائی درجے ذہین ہو، انتہائی درجے محنتی ہو اور وہ محنت کرے تو اللہ رب العزت اسے قابلیت سے سرفراز فرماتے ہیں، اسے قابلیت مل جاتی ہے. اور طلب علم ہی یہ میدان کوئی مخصوص نہیں، کسی بھی میدان کے اندر آدمی محنت کرتا ہے، کاروبار میں محنت کرتا ہے، کوئی کام دھندا سیکھتا ہے، کوئی سلائی سیکھتا ہے، کوئی کڑھائی سیکھتا ہے، کوئی لکڑی کا کام سیکھتا ہے، کوئی گاڑی چلانا سیکھتا ہے. جو سیکھتا ہے اس کو آ جاتا ہے. وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ جس میدان میں محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی محنت کا نتیجہ اس کو عطا فرماتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے امور کو سیکھتے ہیں، وہ فنون کے دائرے میں آتے ہوں یا علوم کے میدان میں آتے ہوں، وہ تمام ان کو میسر آ جاتے ہیں. آپ اور ہم قرآن کریم احادیث مقدسہ کا علم سیکھتے ہیں، اجماع و قیاس کو پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی قابلیت عطا فرما دیتے ہیں، مگر اس قابلیت کے بعد ایک دوسری چیز ہے جس کا نام مقبولیت ہے. یعنی آپ کے علم کا فائدہ بذات خود آپ کو بھی پہنچے اور آپ کے علم کا فائدہ آپ کے حال میں جو زندگی گزارنے والے آپ کے اعز و اقارب ہیں، آپ کے متعلقین ہیں، ان کو بھی پہنچے اور امت میں آئندہ بھی وہ فائدہ باقی رہے. یہ مقبولیت جو ہے یہ بالکل دوسری چیز کا نام ہے. ہم نے بہت سے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ وہ پڑھتے تھے اور ان کو اللہ رب العزت نے بڑا اچھا خاصا ذہن عطا فرمایا تھا. ایک طالب علم ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے کمپیوٹر جیسا ذہن عطا فرمایا. جو وہ پڑھتے تھے وہ ان کو یاد ہو جاتا تھا اور ان کو اپنے علم کے اوپر ناز ہو گیا. اب جب درسگاہ میں پہنچتے تو استاد ایک شرح کا مطالعہ کر کے آتا، وہ 2-3 شروحات دیکھ کر آتے،
استاد اردو کی کتاب دیکھ کر آتا، وہ 2-3 عربی کی کتابیں دیکھ کر آتے، یا کم از کم ایسا کر لیتے کہ ان کو اندازہ ہے کہ استاد کی ٹیبل پر کون سی کتاب ہے، اس کے علاوہ دوسری کتاب میں سے کوئی ایک چیز دیکھ لی اور درسگاہ میں آ گئے۔ پھر جب درسگاہ میں استاد نے سبق پڑھا دیا، سبق کے بعد انہوں نے ٹوک دیا اور دوسری کتاب دیکھ کر آئے تھے جو استاد نے نہیں دیکھی، استاد خاموش رہ گئے، ان کے اعتراض کا جواب نہیں دے سکے۔ تمام طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد کو ایک طالب علم نے خاموش کر دیا۔ پورے مدرسے کے اندر شور ہو گیا کہ میاں فلاں لڑکا ہے، اس نے تو فلاں کو خاموش کر دیا۔ پورے مدرسے میں اس استاد کے تئیں ایک ادب اور احترام کا جو جذبہ تھا وہ لوگوں کے دلوں سے کم ہوا، گویا یہ استاد کم علم ہے۔ ایک طالب علم کو مطمئن نہیں کیا۔ وہ ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ ایسا ضرور کرتا تھا۔ جب وہاں مدرسے سے فارغ ہو گیا، مشکات شریف تک وہاں تعلیم تھی، آپ کے یہاں بھی غالباً مشکات شریف تک ہے، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں گیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند میں اس سے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ تم فلاں اور فلاں اور فلاں مدرسوں میں امتحان دے دو۔ اس کو تو اپنے علم کے اوپر ناز تھا، اس نے کہا کیوں؟ سب کو میں تکرار کراتا ہوں، سب کے لیے مذاکرہ، سب میرے مذاکرے میں بیٹھتے ہیں، تو میرا نمبر میں کہیں امتحان نہیں دوں گا۔ جو طلبہ اس کے تکرار اور مذاکرے میں بیٹھتے تھے، ان میں سے کچھ کا امدادی اور کچھ کا غیر امدادی داخلہ دارالعلوم میں ہو گیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس کا نام نہ امدادی طلبہ میں آیا نہ غیر امدادی طلبہ میں آیا۔ سب سے ذہین اور سب سے فطین طالب علم تھا۔ اس کے بعد پھر جب وہ مظاہرالعلوم پہنچا، دوسرے مدرسوں میں قابل ذکر مدرسوں میں پہنچا، وہاں فارم کی تقسیم کا ٹائم نکل چکا تھا، وہاں فارم ہی نہیں ملا۔ معلوم نہیں وہ کون سے غیر معروف ادارے سے فارغ ہوا اور کہاں چلا گیا، آج تک اس کا نام و نشان نہیں ہے، آج تک اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ دوسری بات میں عرض کروں، نام لیے بغیر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے ایک مائع ناز استاد، بہت بڑے استاد جن کا نام لیتے ہوئے بڑے بڑے علماء گھبراتے ہیں، ان کے ایک صاحبزادے محترم تھے، اور وہ طالب علمی زمانہ تھا، دوم عربی میں پڑھتے تھے۔ دوم عربی میں پڑھتے ہوئے ایک استاد سے متعلق مرقات منطق تھی۔ مرقات منطق پڑھنے میں ذرا سا دشواریاں پیش آتی ہیں، تو طلبہ میں کچھ چیپی گوئیاں شروع ہوئی کہ یہ استاد صحیح نہیں پڑھا رہے، آسان کر کے نہیں پڑھا پاتے، تو کتاب استاد کے یہاں سے بدلوانی ہے۔ کتاب اور استاد کا بدلوانا یہ طالب علم کا اپنا حق ہوتا ہے۔ اگر واقعتاً استاد صحیح نہیں پڑھا پا رہا ہے تو کتاب بدل جانی چاہیے اور استاد بدل جانا چاہیے۔ تو انہوں نے درخواست لکھی اور اپنے 10-20 جو طلبہ تھے ان کو اکسایا کہ اس درخواست پر دستخط کرو۔ 2-4 ہوتے ہیں، پھر سب کو ساتھ لگا لیتے ہیں۔ کھیلنے والے بھی مدرسے میں 2-4 ہوتے ہیں، وہ 10-20 پڑھنے والوں کو ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ساتھ لگایا۔ یہ استاد محترم بعد میں استاد ہوئے، ابھی طالب علم تھے، انہوں نے مجھ سے بذات خود بتایا کہ میں ان استاد کے قریب رہتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کے چکر میں آ کر کہ درخواست انہوں نے لکھی، دستخط نہیں کیے تو یہ میرا ناطقہ درسگاہ میں بند کر دیں گے، ذرا دشواریاں پیش آئیں گی، ان کے ساتھیوں کے چکر میں آ کر میں نے بھی اس درخواست پر دستخط کر دیے۔ وہ درخواست ناظم تعلیمات کے پاس چلی گئی اور ناظم تعلیمات کے پاس جا کر مؤثر ہو گئی۔ وہ کتاب جن کے اس پر دستخط تھے، صرف ان طلبہ کے لیے کتاب اور استاد بدل دیا گیا اور باقی طلبہ کی کتاب انہی استاد سے متعلق رہی ہے۔
معاملہ 2 عربی کا ہے، ابتدائی مرحلے کا ہے، وقت گزرتا رہا چلا گیا۔ عجیب اتفاق کہ ایک زمانہ فراغت کے بعد آیا اور یہ جو اس درخواست پر دستخط کرنے والا ایک طالب علم تھا، یہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس ہو گیا اور ابتدائی درجے میں مدرس ہوا۔ سال 2 سال پھر گزر گئے، اس سال 2 سال کے گزرنے کے بعد اتفاق ہے کہ مرقات منطق ان سے متعلق ہو گئی۔ اب مرقات منطق متعلق ہونے کے بعد یہ خود بذات خود ان استاد نے مجھے سنایا ہے، وہ مرقات منطق کا مطالعہ کرتے اور جب درسگاہ میں آتے تو درسگاہ میں آتے آتے ان کا مطالعہ ختم ہو جاتا۔ طالب علم سامنے ہے، طلبہ سامنے ہے، کتاب کھول کر تشریح کرنا چاہتے، مگر جو سمجھ کر آئے تھے سغرا بھی سمجھ میں نہیں، کبرا بھی یاد نہیں رہا، حد اوسط جو ہے کدھر گرانا ہے اس کا پتہ نہیں رہا، نتیجہ تو کہاں سے میسر آتا۔ تو تھوڑی دیر کتاب میں دیکھتے رہے اور دیکھتے دیکھتے پھر طلبہ سے کہا کہ بھائی مجھے ایک ضروری کام ہے اور انشاءاللہ کل پڑھاؤں گا، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن مطالعہ کر کے آئے، پھر یہی صورتحال، پھر مطالعہ کر کے آئے، پھر یہی صورتحال۔ حالانکہ دوسری کتابوں میں وہ مقبول ترین اور مضبوط استاد کہلاتے ہیں، وہ غیر مقبول اگر پڑھائے اور کچا پڑھا دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مقبول ترین اور بڑا اہم استاد وہ غلط پڑھا دے یا پڑھانے میں کوتاہی ہو جائے تو ذرا دشواری پیش آتی ہے اور لوگوں میں مذاق بنتی ہے۔ اس وجہ سے کئی دن ہو گئے، کبھی مہمان کا بہانہ کیا، کبھی استنجے کا بہانہ کیا، کبھی بیماری کا بہانہ کیا، آخر کب تک؟ ناظم تعلیمات بھی کہتا پڑھانے کیوں نہیں جاتے اور طلبہ بھی کہتے کہ حضرت پڑھانے کیوں نہیں آ رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے غور کیا اور غور کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو استاد کے دل کو تکلیف پہنچائی تھی، انہی استاد کے قریب رہتے تھے۔ جب درخواست آئی تو درخواست پر انہوں نے نام پڑھے، میرا نام دیکھ کر ان کو انتہائی درجے تکلیف ہوئی کہ اتنا اچھا طالب علم ہے اور میرے خلاف درخواست دے دی۔ تو اب وہ جن کے خلاف درخواست دی تھی وہ اب دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے۔ یہ استاد کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں عشاء کے بعد اکیلے پہنچا ہوں اور جا کر ان کے پیر پکڑ لیے۔ اب ان کے پیر پکڑوں، وہ کہیں معاملہ کیا ہے، کیا ہوا۔ انہوں نے ان کو یاد دلایا، ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ کب کتاب بدلی گئی تھی، کب کس نے درخواست دی تھی، کس نے دستخط کیے تھے، ان کو یاد نہیں تھا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے استاد کے پیر پکڑے ہیں اور ان سے معافی تلافی کی، اور جب انہوں نے دل سے معاف کر دیا تو یہ خود کہتے ہیں کہ وہی تھا، وہی درسگاہ تھی اور وہی کتاب تھی اور وہی مقبولیت کے ساتھ پرزور انداز پر سبق شروع ہو گیا۔ چوں کا توں مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ مقبولیت اور قابلیت کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کو قابلیت ہے تو کتابوں کو رٹنے سے اور محنت کرنے سے میسر آ جائیں گی، مگر یاد رکھو اگر اپنے علم سے بذات خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہو یا قوم اور ملت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو، اپنے علم کی مقبولیت چاہتے ہو تو کسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور اپنے اساتذہ کو اپنے لیے ایسا انمول خزانہ سمجھو۔ ممکن ہے کہ آپ کے استاد وہ ہو جو چھوٹے مولوی کہلاتے ہو، یا آپ کے استاد وہ ہو کہ جو مولوی بھی نہ ہو، قاری صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، پیر جی صاحب ہو، آپ تھوڑے دن کے بعد مولانا بن جائیں گے، مفتی صاحب اور قاضی صاحب بن جائیں گے۔ جب استاد کے پاس سے گزر ہوگا
آپ کو لگے گا کہ جناب میں تو بڑا حضرت جی ہو گیا اور بڑا مولانا ہو گیا، فلاں جگہ سے میں نے فراغت اور فضیلت حاصل کر لی، استاد کے تئیں جہاں ذہن میں بڑک پن آپ کے آیا ہے اور آپ نے استاد کو کم درجے کا اپنے ذہن سے سمجھا ہے، سمجھو کہ آپ کے علم کا فائدہ ختم ہو گیا۔ اب سے آپ جو ہے کتنی بھی محنتیں کر لیں، یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کاروبار کرتے ہیں، ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ کبھی کاروبار میں ذرا سی محنت کرتے ہیں نتیجہ بہت عمدہ برآمد ہوتا ہے، اور کبھی کاروبار میں انتہائی درجے محنتیں کرتے ہیں، انتہائی درجے پیسہ لگاتے ہیں، نتیجہ برآمد ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ علم کا ہے کہ اگر آپ اس علم میں دین کے نتائج چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے اساتذہ کی اور اس لائن کی جس لائن میں مدرسے کی آپ لگے ہیں، آج کل ایک مسئلہ اور لوگوں کے سروں پر سوار ہے، لوگ ان مدرسے کی تعلیم و تعلم کے تئیں اپنا ذہن بہت چھوٹا رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں مدرسے کے مولوی ہے، ملا ہے، بیچارے ہیں، غریب ہے، یتیم ہے۔ کچھ ہم کہہ دیتے ہیں چندے کا اعلان کرتے ہوئے کہ مدرسے میں غریب بچے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور وہ تو ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے دنیا میں، اور خود ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے دنیا میں۔ اس لائن کو، اس دینی علم اور مدرسے کی لائن کو کمتر سمجھنا، اس پوری لائن کے بارے میں ذہن میں آ جانا کہ یہ معمولی درجے کی لائن ہے، کوئی قیمتی کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ کو اپنا کام قیمتی نہیں معلوم ہوگا تو پھر آپ اس میں محنت و جد و جہد بھی کیوں کریں گے؟ آپ یقین کریں کہ ساری دنیا کے اندر سب سے محتم بشان، سب سے اہم کام، سب سے بڑا کارنامہ ہم ہی انجام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہی انجام دیں گے۔ اور تاریخ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک تاریخ کمالوں میں تو کام تو دنیا نے کیا ہے، لیکن کارنامہ جب بھی اندر انجام دیا گیا تو کارنامے اسی لائن کے علماء نے انجام دیے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم ہی کارنامے انجام دو گے۔ یہ ملک کی حالت بھی بدلے گی، ملت کی حالت بھی بدلے گی، لیکن یقین رکھو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سب سے اہم کام ہے، اور اس اہم کام میں جو نسبتیں ہیں، جو اساتذہ کے روابط اور تعلقات ہیں، قدر و منزلت کے مراحل ہیں، اور اس کے متطلبات اور اس کے تقاضے ہیں، ان تمام کو پورا کرتے ہوئے چلو، انشاءاللہ تمہاری مقبولیت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ العالم والمتعلم شریکان فی الاجر، اللہ رب العزت آسمانوں سے اس دنیا کے لیے جو بھی خیر کے فیصلے کرتے ہیں، براہ راست تمہارے لیے خیر کے فیصلے کرتے ہیں، اور پھر تمہارے توسط سے رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ، کہ سارے عالم میں دنیا بستی ہے، ان کے لیے خیر نازل نہیں ہوتی، خیر اگر ان کو میسر آتی ہے تو تمہارے توسط سے اور تمہارے طفیل میسر آتی ہے۔ اور میں اپنے احباب سے بھی عرض کروں گا کہ ان مدارس کو اور ان علماء کو اتنا قیمتی سمجھو، جس دن یہ نہیں ہوں گے اور جتنے پرسنٹ ان کی قدر و قیمت اس دنیا میں کم ہوتی چلی جائے گی، کم سے کم مسلمان اپنے کاروبار سے، اپنے معاملات سے، اپنے کاموں سے یقیناً پریشان ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے براہ راست نازل ہوتی ہے، ان کے توسط سے سارے بازار میں پھیلتی ہے،
سارے عالم کے اندر پھیلتی ہے، ورنہ آپ نے صاف ارشاد فرمایا وَلَا خَيْرَ فِي صَائِرِ النَّاسِ، اس لیے ان کی قدر کرنی، ان مدارس اور ان علماء کو محترم بشان سمجھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر کرنے کی اور ہم لوگوں کو اس علم کی اور اس میدان کی قدر کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کے فیض کو عام اور جاری اور ساری فرمائے۔ مجھ خادم کو بھی اللہ رب العزت دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔